ذرا تصور کیجئے اس دور کا، جب انسان پتھر کے آگے جھکتا تھا، جب انصاف کمزور تھا اور ظلم طاقتور۔ یہ اس دنیا کا منظر تھا جس میں ایک ایسا پیغام آنے والا تھا جو تاریخ کا رخ ہی بدل دینے والا تھا۔ تو چلیے آج ہم تاریخ کے اس فیصلہ کن لمحے کا سفر کرتے ہیں جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دی۔ اچھا، اس پیغام کے اثر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا پر نظر ڈالنی ہوگی جس میں اس نے جنم لیا، ایک ایسا وقت جسے بعد میں دور جاہلیت کہا گیا، یعنی جہالت کا زمانہ۔ تو اس وقت کے عرب میں حالات کیا تھے؟ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ معاشرہ قبائلی عصبیت، ناانصافی اور شرک کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب نوشی پر فخر کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگیں، یہ روز کا معمول تھا۔ لیکن اس گہری تاریکی میں بھی قدیم روایات اور صحیفوں میں ایک رہنما کے آنے کا وعدہ موجود تھا، امید کی ایک کرن باقی تھی۔ دیکھیے، یہ کہانی اصل میں نبیوں کے ایک طویل سلسلے کا اختتام تھی۔ ہر نبی کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، انسانیت کو واپس ایک خدا کی طرف لانا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے آنے والے آخری نبی کی راہ ہموار کی۔ اور جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ انتظار کسی ایک مذہب تک محدود نہیں تھا۔ تورات میں فرعون کے پہاڑوں یعنی مکہ کے علاقے سے ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے۔ ہندوؤں کی ویدوں میں ایک نرشنس یعنی تعریف کیا گیا شخص کی بات کی گئی ہے، اور بدھ مت میں ایک میتریا یعنی رحم کرنے والے رہنما کی پیشین گوئی ملتی ہے۔ یہ سارے اشارے ایک ہی سمت میں تھے۔ اسی دنیا میں ایک یتیم بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام محمد تھا، اور اس بچے کے کردار نے نبوت ملنے سے پہلے ہی اسے ایک منفرد پہچان دلا دی۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کی پہچان ان کی غیر متزلزل دیانتداری تھی۔ یہ ساکھ اتنی مضبوط تھی کہ وہ لوگ بھی جو بعد میں ان کے سب سے بڑے دشمن بنے، انہیں الامین یعنی امانت دار اور الصادق یعنی سچا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی حکمت کا ایک بہت بڑا ثبوت اس وقت سامنے آیا جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے اعزاز پر قبائل تلواریں نکالنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے اپنی سمجھداری سے ایک بڑی خون ریزی کو ٹال دیا۔ آپ کے فیصلے کو سب نے دل سے قبول کیا، اور اس واقعے نے سب پر واضح کر دیا کہ آپ ایک فطری رہنما ہیں۔ تجارت میں آپ کی اسی ایمانداری نے مکہ کی سب سے معزز اور امیر تاجرہ حضرت خدیجہ کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے شادی کا پیغام بھیجا، اور یہ شراکت قائم ہوئی جو آگے چل کر آپ کے مشن کے لیے سب سے بڑا سہارا بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے معاشرے کے حالات سے مزید بے چین رہنے لگے۔ آپ اکثر غور و فکر کے لیے تنہائی اختیار کرنے لگے۔ سال تھا 610 عیسوی، عمر 40 سال۔ جگہ تھی مکہ سے کچھ دور جبل النور یعنی روشنی کا پہاڑ، اور اس پہاڑ کی ایک چھوٹی سی غار ہرا کے اندر رات کی گہری خاموشی میں تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اچانک فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور وحی کا پہلا لفظ پہنچایا۔ حکم سننے کا نہیں بلکہ پڑھنے کا تھا۔ اقرا، پڑھو۔ اور یہ حکم اس شخص کو دیا جا رہا تھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کا آغاز تھا۔ اس زبردست اور غیر معمولی تجربے سے آپ کا جسم لرز رہا تھا، اور آپ تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جس پہلی شخصیت کو آپ نے یہ واقعہ سنایا، یعنی آپ کی اہلیہ خدیجہ، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ کو تسلی دی، آپ کے کردار کی گواہی دے کر، کہ ایسا بہترین انسان اللہ کی نظر میں کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ذاتی تجربہ کیسے ایک جماعت کی بنیاد بنا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں پر نظر ڈالیے۔ ایک عورت، ایک بچہ، ایک آزاد کردہ غلام اور ایک معزز تاجر۔ یہ فہرست خود ایک پیغام تھی کہ یہ نئی جماعت کسی مرتبے یا حیثیت پر نہیں بلکہ صرف اور صرف ایمان پر قائم ہوگی۔ اور آپ کے قریبی دوست ابو بکر، انہوں نے کوئی معجزہ یا ثبوت نہیں مانگا۔ ان کے لیے آپ کی 40 سالہ سچائی کو جاننا ہی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ یہی وہ گہرا اعتماد تھا جو آپ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا۔ تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں ہونے والی اس شروعات سے ایک ایسا پیغام پیدا ہوا جسے آگے چل کر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟